ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ 28، چیپٹر 28، سورہ القصص، لیسن گیونگ ڈسکرپشنز۔ اس کی 88 آیات ہیں اور تمام آیات کا ترجمہ 10 آیات کر کے مکمل کیا جائے گا۔ آیت 1 سے آیت 1 سے آیت 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ طٰ سین میم، توئیں یعنی المقصد، یعنی وہ اللہ جس نے مکمل انصاف کے ساتھ حقوق و واجبات کے صحیح پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ سین یعنی سمیع، یعنی وہ اللہ جو ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ سب کچھ سننے والا ہے۔ میم یعنی علیم، یعنی وہ اللہ جو لا محدود علم والا ہے۔ طٰ سین میم یعنی اللہ جو المقصد، سمیع اور علیم ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ آیات یعنی یہ سچائیاں اور احکام و قوانین کتاب مبین یعنی واضح اور شفاف ضابطۂ حیات کے یعنی قرآن کے ہیں۔ اس میں ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی داستان کشمکش کا ایک بار پھر کچھ حصہ سناتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق آموز آگاہی حاصل کریں۔ قصہ یوں ہے جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ فرعون نے اپنی مملکت کی سرزمین میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے اپنی قوت کو مستحکم رکھنے کے لیے اس مملکت کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا ہوا تھا تاکہ وہ یکجا ہو کر اس کے خلاف ایک طاقت نہ بن جائیں۔ ان میں سے ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اسے ذلیل کر رکھا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان میں سے تھا جو امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو برباد کر دیتے ہیں۔ مگر اس کی سرکشی اور فساد انگیزی کے پیش نظر ہمارا یہ ارادہ تھا کہ جس قوم کو وہ اس سرزمین میں اس قدر کمزور کیے جا رہا تھا، ہم ان لوگوں پر احسان کریں، یعنی انہیں ملک کی سرداری عطا کر دی جائے اور ایک خطہ زمین کا مالک بنا دیا جائے، مگر ایسی سرزمین میں کہ جہاں ان کی اپنی حکومت ہو، اور فرعون اور اس کے مذہبی پیشواؤں کے سردار حامان اور ان کے سب لو لشکر کو وہ کچھ دکھا دیا جائے کہ جس چیز کو دیکھنے سے وہ ڈرتے تھے، یعنی ان کی تباہی اور بربادی۔ اور اس مقصد کے لیے جو طریقے طے کر دیے گئے تھے ان کی پہلی کڑی یوں تھی کہ ہم نے موسیٰ کی پیدائش کے بعد موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ فی الحال اس بچے کو دودھ پلائے جاؤ، لیکن جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، مگر نہ ہی خوف زدہ ہونا اور نہ ہی غمگین ہونا کہ معلوم نہیں بچے پر کیا گزرے گی، کیونکہ یقین رکھنا کہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اور اس کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہوگا کہ ہم اسے رسولوں میں سے بنا ڈالیں گے۔ چنانچہ موسیٰ کی ماں نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور آخر کار پھر فرعون کے گھر والوں نے ہی اسے دریا سے اٹھا لیا، اور اس طرح موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ ان کا دشمن بن کر بڑا ہو اور ان کے لیے غم کا باعث بنے،
حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر سب مجرم اور خطا کار تھے، اور اس طرح یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور جب فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا تو کہنے لگی میں اسے پالوں گی تاکہ یہ تیرے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس لیے بہتر ہے اسے قتل نہ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع کا باعث بنے یا ہم اس سے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ اس کا بالکل شعور نہیں رکھتے تھے کہ جس بچے کی پرورش وہ اپنی آغوش میں کرنا چاہتے تھے وہ بڑا ہو کر ان کے لیے کیا ثابت ہوگا۔ بہرحال موسیٰ کی ماں کا دل صبر و سکون سے خالی ہو گیا، کیونکہ اسے یہ علم نہیں تھا کہ بہائے جانے کے بعد موسیٰ کہاں بہتا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بعید نہ تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر ہی کر بیٹھتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ وہ ان میں ہی شامل رہے جو ہماری باتوں کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان میں رہتے ہیں۔ سورہ القصص آیت 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یعنی موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ ذرا اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، پھر اسے دور سے دیکھتی رہو کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح دیکھتی رہی کہ فرعون کے گھر والوں کو پتہ تک نہ چلنے دیا کہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس بچے کو فرعون کے گھر والے محل میں لے کر چلے گئے ہیں۔ اور ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ایسا کیا کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کو پہلے سے روک رکھا تھا، اس لیے بچے نے کسی کے دودھ کو منہ تک نہ لگایا۔ چنانچہ ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ بچے کی پرورش کیسے ہو۔ اتنے میں موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور ہر طرح اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان جائے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے تو سب وعدے پورے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اور یوں موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے ہر اعتبار سے متوازن اور مناسب بنا دیا، اور ہم نے اسے علم و دانش عطا کر دی اور معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ چنانچہ وہ لوگ جو زندگی میں حسن اور توازن قائم رکھنے والے ہیں تو ہم انہیں اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موسیٰ شہر میں ایسے وقت گیا کہ جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، یعنی وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور گلی کوچوں میں گہما گہمی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو اس کی اپنی برادری سے تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل کا فرد تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی وہ فرعون والوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی برادری سے تھا اس نے اس پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد مانگی۔ موسیٰ نے دیکھا کہ اس نے بری طرح سے مدد مانگنے والے کو جکڑ رکھا تھا اور وہ کسی طور اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اسے علیحدہ کرنے کے لیے موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا، جس سے اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ اور یہ دیکھتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، کیونکہ وہ واقعی انسان کا دشمن ہے اور واضح طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر موسیٰ نے التجا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اب تو ایسا کر دے کہ مجھے اس کے برے نتائج سے محفوظ کر لے، کیونکہ میری نیت اسے مار دینے کی نہیں تھی، میں نے تو ایک مظلوم کی مدد کی تھی، ایسا محض اتفاق سے ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے رب نے اسے محفوظ کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہی سنورنے والوں کی خطاؤں کے برے اثرات دور کر کے حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور وہی سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ موسیٰ نے اس حفاظت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب،
یہ جو تو نے مجھ پر مجھے برے نتائج سے بچا لینے کا انعام کیا ہے، تو میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی میری امداد و اعانت کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں، بلکہ مظلوموں کا حامی و مددگار رہوں گا۔ لہٰذا اگلی صبح موسیٰ پھر شہر آیا، ڈرتا ہوا اور دائیں بائیں دیکھ کر اپنی نگہداشت کرتا ہوا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ شہر میں اس قتل کے متعلق کیا چرچا ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی کسی اور سے الجھ رہا ہے اور موسیٰ کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تو واقعی واضح طور پر لڑاکا اور بہکا ہوا آدمی ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ اس سرزمین پر زبردستی کرتے پھرو، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بن کے رہو۔ اور اس واقعہ کے بعد قتل کا چرچا عام ہو گیا، اور فرعون کے سردار فرعونی قوم کے فرد کے قتل کے بدلے میں موسیٰ کے قتل کرنے کے لیے مشورے کرنے لگے۔ مگر وہ لوگ جو موسیٰ کے خیر خواہ تھے، جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ان میں سے ایک آدمی شہر کے اس حصے سے جو آبادی سے دور واقع تھا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، حقیقت یہ ہے کہ سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیا جائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور یقین جان لو کہ میں تمہیں بچانے اور تمہیں خبردار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں واقعی ان میں سے ہوں جو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ سورہ القصص آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر موسیٰ خائف ہوا اور اپنی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوا وہاں سے نکل پڑا، اور دعا مانگتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس ظالم قوم کی دراز دستی سے محفوظ رکھنا۔ اور چلتے چلتے جب اس نے مدین کی طرف کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی اس درست راستے کی طرف کر دے گا جو سیدھا کسی محفوظ منزل کو جاتا ہوگا۔ بہرحال جب وہ مدین کے اس مقام پر پہنچا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو اس نے انسانوں کے ایک گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے پایا، مگر اس نے دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ دونوں کہنے لگیں کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا باپ ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، اس لیے ہم طاقتوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے محسوس کیا کہ جہاں سے وہ بھاگ کر آیا تھا وہاں بھی طاقتور کمزور لوگوں پر ظلم و جبر کرتے تھے، اور جہاں وہ آیا تھا وہاں بھی طاقتوروں نے رزق کے سرچشموں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور وہاں کے کمزور ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ بہرحال اس سے ان عورتوں کی بے بسی نہ دیکھی گئی، اور آگے بڑھ کر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر واپس ایک سائے کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھر التجا کی کہ اے میرے رب، میری طرف خیر یعنی میری طرف کوئی آسانی اور خوشگواری نازل فرما، کیونکہ میں انہی کا محتاج ہوں اور یہ تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ اسی دعا میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا سے سمٹتی سمٹاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے آ کر موسیٰ سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا صلہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اس کے پاس آیا، یعنی شعیب کے پاس آیا، اور اس سے اپنی داستان بیان کی، تو اس نے کہا کہ ڈرو نہیں،
تم یہاں اس ظالم قوم کی گرفت سے بالکل بچ کر آ گئے ہو۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے باپ کو تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ، میرا خیال ہے کہ اسے اجرت پر ملازم رکھ لیا جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ ملازم رکھیں تو بہترین وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس بزرگ نے یعنی شعیب نے معاملہ پر غور کیا اور موسیٰ کو اپنے پاس ٹھہرا کر اچھی طرح اطمینان کر لیا۔ اس کے بعد موسیٰ کے سامنے ایک تجویز رکھ دی، جس کے مطابق شعیب نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، مگر اس شرط پر کہ تم 8 سال تک اجرت پر میری ملازمت کرو گے، لیکن اگر تم 10 سال پورے کر سکو تو یہ تمہاری طرف سے بہت ہی اچھی بات ہوگی، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی مشقت میں مبتلا کر دوں، یعنی تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اس طرح رہنا قبول کر لیا تو انشاءاللہ بہت جلد تم مجھے ایسے لوگوں میں سے پاؤ گے جو سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، منظور ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، اور ان دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے تاکہ ہم اس معاملہ کو پورا کر سکیں اور عہد نبھا سکیں۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر لی تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدین سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے رات کے وقت دور کوہ طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، یقین جانو کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے وہاں سے میں تمہارے راستے کی کوئی خبر لے کر آ سکوں، یا میں آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم اس سرد رات میں آگ تاپ سکو۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے اس بابرکت جگہ کے ایک درخت کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں وہ اللہ ہوں جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ سورہ القصص آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر موسیٰ کو مختلف احکام و قوانین دیے گئے اور کچھ معجزاتی نشانیاں بھی دی گئیں۔ ان کے بارے میں موسیٰ کو آگاہی دینے کے لیے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ اپنا عصا پھینک دو۔ جب اس نے عصا پھینکا تو دیکھا کہ وہ لہرانے لگ گیا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو وہ پشت پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لیکن ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، آگے آؤ اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم تو ان میں سے ہو جن پر امن اور سلامتی طاری رہتی ہے۔ لہٰذا اب تم ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈال دو تو وہ کسی عیب کے بغیر سفید و تابناک ہو کر نکلے گا۔ ان نشانیوں کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ اگر کسی وقت تمہیں کسی طرف سے ایسا خوف محسوس ہو جس میں احتیاط ضروری ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف اپنے پہلو میں دبا کر نکالنا، تو یہ سفید چمکتا ہوا ہوگا، جس سے راہ بھی دکھائی دے گی اور خوف بھی دور ہو سکے گا۔ بہرحال یہ دونوں معجزے بھی عصا کا سانپ بننا اور ہاتھ کا سفید اور چمکدار ہو جانا تمہارے رب کی طرف سے ناقابل تردید دانش بری دلیلیں ہیں، جنہیں تم فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف لے جاؤ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قوم نے نازل کردہ نشو و نما دینے والی حفاظتوں سے نکل کر بے اطمینانی اور خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس نے یعنی موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف چلا تو جاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے ہاتھوں ان کا ایک آدمی مر گیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کر کے قتل کر دیں گے، لیکن مجھے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میرا بھائی ہارون، جس کی زبان مجھ سے زیادہ واضح ہے اور بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے، تاکہ جو کچھ میں کہوں یا کروں تو وہ میری تصدیق کرتا جائے، کیونکہ
مجھے یہ بھی خوف ہے کہ وہ یقیناً مجھے جھٹلائیں گے، یعنی میں انہیں اللہ کا جو بھی پیغام دوں گا وہ یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ جس کی آگاہی تم دے رہے ہو اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو تم کہہ رہے ہو۔ لیکن اے موسیٰ، خوفزدہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، اللہ نے کہا، ہم تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیج کر تمہارے دست و بازو مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ ان لوگوں کا ہاتھ تم تک نہ پہنچ سکے گا۔ بہرحال تم دونوں ہمارے احکامات کے ساتھ ان کی طرف جاؤ، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے تو وہ یقیناً اہل فرعون پر غالب رہیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ ہماری نشانیوں اور دلائل کے ساتھ ان کے پاس آیا تو سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ یہ جادو ہے اور اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، اور ہم نے پہلے ایسی باتیں اپنے آباء و اجداد سے سنی ہی نہیں، اس لیے ہم انہیں ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ مگر موسیٰ نے کہا، یہ بھلا کون سی دلیل ہے کہ چونکہ یہ باتیں تم نے آباء و اجداد سے نہیں سنی اس لیے یہ سب جھوٹ ہیں؟ البتہ تم ان کو پرکھ کر اور عمل کر کے دیکھو تو تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا رب مکمل طور پر جانتا ہے کہ جو اس کے پاس سے درست کی رہنمائی لے کر آنے والا ہے وہ یہ ہدایت ویسے کی ویسے ہی تم تک پہنچا رہا ہے یا اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ کس کے لیے آخرت کا بہترین مقام ہوگا، ان کے لیے جو اس ہدایت پر عمل کرتے رہے یا ان کے لیے جو اسے جھٹلاتے رہے۔ بہرحال تم آگاہ ہو جاؤ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو انسانوں کے حقوق سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کرتے رہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہ جانے والے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد فرعون نے کہا، اے اہل دربار، موسیٰ جو بات کر رہا ہے وہ محض مذہبی گفتگو نہیں ہے، اصل میں وہ اقتدار کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اقتدار اور اختیار، سروری اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن میں اپنی مملکت میں تم لوگوں کے لیے اپنے اقتدار اور اختیار کے علاوہ اور کسی کا اقتدار نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک سردار حامان سے طنزاً کہا کہ ذرا اینٹیں پکڑ کر میرے لیے ایک بلند محل تو بنواؤ تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھ سکوں۔ بہرحال تم سب سن لو کہ میں اسے ان میں سے سمجھتا ہوں جو جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور تب اس نے اور اس کے لاؤ لشکر نے بغیر کسی حقیقت کے اس سرزمین میں تکبر اختیار کر لیا اور انسانوں پر ظلم و استبداد قائم رکھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی نہیں جہاں ان کے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور یوں وہ غرق کر دیے گئے۔ لہٰذا تم دیکھ سکتے ہو کہ بڑائی کا دعویٰ کرنے والے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ القصص آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ان کا تکبر اور انسانوں پر ظلم اور ستم کہ پھر اس کی وجہ سے ہم نے انہیں ان لوگوں کا امام بنا دیا جو انسانیت کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن مدد کے لیے پکارتے رہیں گے مگر انہیں مدد نہ مل سکے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی انہیں انسانوں کی محبت سے دور کر دیا، اور قیامت کے دن بھی وہ ان لوگوں کی جانب ہوں گے جن پر ذلت اور خواری طاری کرتی جائے گی۔ مگر انسانی سرگزشت میں یہ پہلی قوم نہیں تھی جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ہلاک ہو کر رہ گئی تھی۔
بلکہ اس سے پہلے ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے تھے، اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ پھر ان کے بعد موسیٰ قوم فرعون کی طرف آیا تھا، جسے ہم نے ایسا ضابطۂ حیات دیا تھا جو نوع انسان کے لیے بصیرت افروز تھا اور درست راستے کی جانب رہنمائی کرنے والا تھا اور انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنے والا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ انسان اس سے سبق آموز آگاہی حاصل کریں۔ اور اے رسول، یہ باتیں تمہیں وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، ورنہ جب ہم نے اس وادی کے مغربی جانب موسیٰ کی طرف وحی بھیجی تو اس وقت تم تھے ہی نہیں، اسی لیے اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں تو تم شامل ہی نہیں تھے کہ گواہوں کی طرح بات کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہر بات واضح اور درست بتلاتے جا رہے ہو تو یہ صرف وحی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ سے لے کر تمہارے زمانے تک بہت سی امتیں پیدا کیں، جن کو گزرے ہوئے بھی عمریں ہو گئیں، لیکن تم تو ان میں کسی کے درمیان بھی نہیں تھے، اور نہ ہی تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کے سامنے ہمارے ان احکام و قوانین کو پیش کرتے جو ہم نے موسیٰ اور شعیب کی وساطت سے بھیجے تھے۔ اس لیے تمہیں ان امور کا علم ہو نہیں سکتا تھا جب تک ہم تمہیں ان امور سے بذریعہ وحی باخبر نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں اور وحی کے ذریعے انہیں واقعات کی آگاہی دیتے ہیں تاکہ نوع انسان گمراہی سے بچ سکے۔ اور نہ تم اس وقت طور کی طرف کھڑے تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے اس قوم کو جس کی طرف اس سے پہلے کوئی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا، تم اس سے ان کے بارے میں آگاہ کر دو تاکہ وہ اس سے سبق آموز آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم تیرے احکام و قوانین کی پیروی کرتے اور ہم بھی ان میں سے ہوتے جو نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس مقصد کے لیے تمہیں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچائی کا مجموعہ حق آ گیا تو یہ بجائے اس کے کہ اس پر غور و فکر کرتے کہنے لگے کہ اسے یعنی محمد کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جس طرح کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی جس طرح موسیٰ پر ایمان نہ لانے سے قوم فرعون پر طرح طرح کی تباہیاں آئی تھیں، اسی طرح اس رسول پر ایمان نہ لانے سے ہم پر تباہیاں کیوں نہیں آتی، جن سے ہم پہچان لیں کہ یہ بھی موسیٰ کی طرح اللہ کا سچا رسول ہے۔ لیکن ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ ان تباہیوں کے باوجود کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو کچھ کہ اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ دونوں یعنی قرآن اور توریت جادو ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مدد کا باعث ہیں، یعنی توریت کی ان آیات کی یعنی باتوں کی جو تحریف سے بچ گئی ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، اور توریت کی وہ آیات قرآن کی تصدیق کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، یعنی نہ ہی تو یہ توریت کو مانتے ہیں اور نہ ہی اب نازل ہونے والی کتاب قرآن کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں نازل کردہ کتابوں یعنی توریت اور قرآن سے زیادہ زندگی کی صحیح رہنمائی کرنے والی ہو، تاکہ میں اس کی پیروی اختیار کر لوں۔
پھر اگر یہ تمہارے تقاضے کا جواب نہ دے سکیں، اور یہ جواب دے ہی کیا سکتے ہیں۔ سورہ 2 آیت 23، سورہ 2 آیات 23 اینڈ 24۔ تو پھر سمجھ لو کہ یہ لوگ حقیقت کے متلاشی نہیں ہیں، بلکہ محض اپنی خواہشات اور مفادات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اللہ کی طرف سے دی گئی رہنمائی چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے زیادہ راہ گم کردہ اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جو لوگ انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے زیادتی اور بے انصافی کرتے ہیں تو اللہ ان کی درست راہ کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ القصص آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم شروع سے لے کر قرآن کے نازل ہونے تک ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے اپنا کلام یعنی اپنے احکام اور قوانین پے در پے نازل کرتے آ رہے ہیں تاکہ وہ سبق آموز آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور اس نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی وجہ سے سابقہ نازل شدہ کتابوں کی صحیح اور سچی تعلیم کی بھی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ لوگ جو اس سے پہلے کی نازل کردہ کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان میں سے وہ جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ بلا شبہ یہ ہمارے رب کی جانب سے سچائی کا مجموعہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی مسلم تھے، یعنی ہم نے اس سے پہلے بھی نازل ہونے والی کتابوں کی صداقت کو تسلیم کیا تھا۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ان کا صلہ 2 بار دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن پر ایمان لے آنے کے بعد انہیں ایمان نہ لانے والوں کی طرف سے جس قدر بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور دوسرے یہ کہ اس احکام اور قوانین پر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی کی بدصورت اور بری حالتوں کو بہترین اور حسین حالتوں میں بدلنے کی جد و جہد میں مصروف ہو گئے۔ اور طریقے ان کے یہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں زندگی کی نشو و نما کا سامان دیا وہ اسے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں، اور جب وہ بے وقار اور ناشائستہ بات سنتے ہیں تو اس کے لیے اپنا وقت اور توانائی ضائع نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے دامن بچا کر گزر جاتے ہیں کہ تمہارے کاموں کے نتائج تمہارے لیے ہیں، ہمارے کاموں کے نتائج ہمارے لیے، لہٰذا جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ ہماری تمہارے لیے بھی یہی کوشش ہوگی کہ تمہیں ہر طرح سے سلامتی حاصل ہو جائے۔ البتہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے ہم علم نہ رکھنے والوں کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور اے رسول حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو چاہو اس کی درست راہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے، کیونکہ تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہمارے احکام اور قوانین کو تسلیم کر کے ہمارے اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ سورہ 27 آیت 81۔ بلکہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، مگر اس قانون کے ساتھ کہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ 16 آیت 104۔ اور اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 15۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کو مکمل علم ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں اور کون ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ سرزمین جس کا تعلق کعبہ سے ہے وہاں کے رہنے والے اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں جو محمد کے ذریعے دی گئی ہے تو ہم اپنی سرزمین سے ہی اچک لیے جائیں گے اور غالب قوم ہمیں تباہ کر دے گی۔
لیکن پوچھو ان سے کہ کیا ہم نے انہیں حرمت والے مقام امن میں ٹھکانہ نہیں دیا کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں، جو کہ ہماری طرف سے ان کے لیے سامان رزق ہے؟ لہٰذا اس قدر فراوانیوں کے بعد اب ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ اچک جانے سے خوف زدہ ہیں اور نازل کردہ احکام و قوانین پر عمل کر کے امت وسط بن کر ساری قوموں کے رہنما نہیں بنتے؟ مگر ان لوگوں میں تو اکثر کو علم ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسی کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت کی فراوانیوں پر اترایا کرتی تھی اور انہیں ویسے استعمال نہیں کرتی تھیں جیسے اللہ کے احکام و قوانین کا تقاضا تھا۔ لہٰذا دیکھ لو جا کر وہ ان کے مسکن پڑے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، اور ان کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور اس کے لیے قانون یہ ہے کہ کسی قوم کو یوں ہی اندھا دھند تباہ نہیں کیا جاتا رہا، کیونکہ تمہارا رب بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دینے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے مرکزی مقام پر اپنا رسول نہیں بھیج دیتا تھا، اور پھر وہ ان کے سامنے ہمارے احکام و قوانین پیش کر دیتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان میں رہنے والے لوگ اپنے حقوق و فرائض پورا کرنے سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی پر نہ اتر آئیں۔ اور اچک لیے جانے کے ڈر سے یہ جو اپنی معیشت کی فراوانیوں کو بچاتے پھرتے ہیں، تو اے رسول ان کو بتلاؤ کہ تمہیں جو کوئی چیز بھی دی گئی ہے تو وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خوشگواری اور سرفرازی عطا کرنے والا ہے اور تا دیر باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو تاکہ رسوائی اور ہلاکت سے بچ سکو۔ سورہ القصص آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک گروہ وہ ہے جس سے ہم نے حسین و جمیل وعدہ کر رکھا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا، تو کیا وہ اس گروہ کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو میسر کر دیں گے، لیکن وہ اسے نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق استعمال نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن مجرموں کی حیثیت سے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اس دن اللہ انہیں آواز دے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ آقا جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے اقتدار اور اختیار میں شریک ہو سکتے ہیں، اور تم انہیں میرا شریک ٹھہرا لیا کرتے تھے۔ اور وہ جن کے لیے اللہ کے عذاب کا فرمان ثابت ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کر رکھا تھا، اور ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، مگر انہیں اس میں اپنا فائدہ نظر آتا تھا۔ یعنی در حقیقت وہ اپنے فائدوں کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا ان کے اس الزام سے ہم تیری طرف یعنی تیرے حضور بری الذمہ ہیں کہ یہ ہماری غلامی و اطاعت کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا اور کہتے تھے کہ وہ اللہ کے اختیارات میں شامل ہیں اور تمہاری ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں، تو اب ان شریکوں کو آواز دو تاکہ تمہاری مدد کر سکیں اور تمہیں عذاب سے بچا سکیں۔ چنانچہ وہ انہیں آواز دیں گے کیونکہ انہیں خود عذاب دکھائی دے رہا ہوگا۔ بہرحال کتنا اچھا ہوتا کہ وہ زندگی کی درست راہ اختیار کیے رکھتے، تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اور یہ ہے وہ دن جس دن وہ یعنی اللہ انہیں بلائے گا اور پوچھے گا کہ جب ہمارے رسولوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا تو تب تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ لیکن وہ اس دن کی ہولناکی سے اس قدر بدحواس ہوں گے کہ انہیں اس دن کوئی بات نہ سوچے گی، اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے کہ کیا جواب دیا جائے اور کیا کیا جائے۔
لہٰذا اے نوع انسان اس مہلت کو غنیمت جانو، ابھی وقت ہے کہ تم میں سے جس شخص نے توبہ کر لی، یعنی جو شخص اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لے اور نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لے اور سنوارنے کے کام کرتا رہے، تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان میں سے ہوگا جو کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اور تمہارا رب جو مناسب سمجھتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اور جسے مناسب سمجھتا ہے اپنی مرضی کی ذمہ داریوں کے لیے چن لیتا ہے، مگر شرک کرنے والوں کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں چن لیں اور اسے اللہ کے اختیار و اقتدار میں شریک کر دیں، کیونکہ اللہ تو ان قوتوں سے بہت ہی بلند ہے جن کو یہ اللہ کے اختیار میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جس کی تیز ترین اطاعت کے لیے ہر شے سرگرم عمل ہے۔ اور تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو ان کے صدور میں، یعنی جو ان کے احساسات میں چھپا ہوتا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ان سب کے متعلق اسے مکمل علم ہوتا ہے۔ اور غور کرنے والے اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات سے لے کر کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کی باریکیاں، آخرت اور آخرت کی سچائیاں اس قدر معجزاتی ہیں کہ انسانی عقل جب ان میں داخل ہوتی جاتی ہے وہ لامتناہی سے لامتناہی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہہ اٹھتی ہے کہ یہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی اطاعت و پرستش نہیں کی جا سکتی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی تحسین و آفرین کے قابل ہے، اور ساری حکمرانی صرف اسی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر چلے جا رہے ہو۔ سورہ القصص آیت 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہ ساری حکمرانی اللہ کی ہے اور کائنات کی ہر شے کی نقل و حرکت اللہ کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے، غور کرنے والوں پر یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، جیسے کہ اے رسول ان سے کہو کہ اگر تم غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر اللہ ایسا کرے کہ قیامت کے دن تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ ان تمام حقائق کو دیکھنے کے باوجود تو کیا تم اللہ کا پیغام سنتے نہیں ہو کہ اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو؟ اور ان سے کہو کہ اسی طرح اگر تم غور کرو تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ اگر اللہ روز قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے، جس میں کہ تم دن کی گہما گہمی سے بچ کر سکون حاصل کر سکو۔ لہٰذا ان حقائق کو دیکھنے کے باوجود کیا تم اپنی بصیرت استعمال نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے پیغام پر عمل کرو؟ لہٰذا یہ اسی نے قدم بقدم اپنی مدد اور رہنمائی سے نشو و نما دینے کے لیے تمہاری خاطر رات اور دن کی گردشیں بنائی ہیں، تاکہ تم رات میں دن کی گہما گہمی سے بچ کر سکون حاصل کر سکو، اور تاکہ دن میں تم اس کی فضیلتوں اور فراوانیوں کو زیادہ سے زیادہ تلاش کر سکو، اور تاکہ تم ان سب کے لیے اللہ کا شکر ادا کر سکو، یعنی تم ان سب کا اعتراف کر کے ان کی قدر کرو، اور شرک کرنے والوں کو یعنی اللہ پر بھروسہ کم کر کے دوسروں کو اللہ کے اختیارات میں شامل کرنے والوں کو یہ حقائق دعوت دے رہے ہیں کہ غور و فکر سے کام لو اور شرک سے نکل آؤ، کیونکہ اللہ اس دن یعنی قیامت کے دن ان شرک کرنے والوں کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کے لیے تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے اختیار اور اقتدار میں شریک ہو کر تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں اور تمہاری التجائیں سن سکتے ہیں، اور ہم شرک کرنے والی ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ تم کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس کی بنیاد پر تم کہہ سکو کہ تمہارا شرک کرنا درست تھا، لیکن انہیں علم ہو جائے گا کہ سچائی وہی تھی جو اللہ نے نازل کر رکھی تھی کہ مت کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک کرنا۔ لہٰذا وہ سب باتیں جو اپنی طرف سے گھڑ کر شرک کو درست ثابت کرنے کے لیے اللہ سے منسوب کی جاتی تھیں وہ گم ہو کر رہ جائیں گی، یعنی وہ بے حقیقت اور بے معنی اور سراسر جھوٹ نظر آئیں گی۔
یہ تو تھی بات شرک کرنے والوں کے لیے، اب ذرا ان کے بارے میں بھی سن لو جو دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ جان کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قارون کی سرگزشت بھی تمہارے لیے قابل غور ہے، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، لیکن اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر خود اپنی قوم کے افراد پر بڑی زیادتی کر رکھی تھی، اور یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتوروں کی ایک جماعت بھی مشکل سے ہی اٹھا سکتی تھی۔ دولت کے نشہ نے اسے بدمست کر دیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کی قوم کے باہوش طبقہ نے اس سے کہا کہ تم اس مال اور دولت پر اس قدر اتراؤ نہیں، اس کا نتیجہ برا نکلے گا، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ اس طرح کے اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ مال و دولت چھوڑ کر تارک الدنیا ہو جاؤ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، یعنی مال و دولت کو اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق استعمال کرو، تاکہ آخرت میں تم خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے مالک بن سکو، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، یعنی انہی احکام کے مطابق دنیا کی مسرتوں سے بھی لطف اندوز ہو، اور زندگی میں یوں حسن و توازن قائم کرو جیسے اللہ نے تمہاری طرف حسن و توازن قائم کر رکھا ہے، اور مت چاہو کہ زمین میں امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑ دیا جائے۔ اس لیے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ فساد برپا کرنے والوں سے قطعی طور پر محبت نہیں کرتا۔ مگر وہ کہنے لگا کہ تم لوگ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، کیونکہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ تو اس کی وجہ سے ہے جو علم و ہنر میرے پاس ہے، لیکن کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح کی ذہنیت اور روش رکھنے والی اس سے پہلے ایسی کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا جو اس سے زیادہ قوت و حشمت کی مالک تھیں، اور انہوں نے مال و دولت بھی اس سے کہیں زیادہ جمع کر رکھی تھی۔ بہرحال اس طرح کے لوگوں کے جرائم اس قدر واضح اور نمایاں ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو ان کے گناہوں کے بارے میں یہ سوال کیا ہی نہیں جائے گا کہ تم ایسے جرائم کیوں کرتے رہے ہو، اور وہ براہ راست عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ چنانچہ تنبیہ اور نصیحت کرنے والوں کو سخت جواب دینے کے بعد ایک دن قارون پوری زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو وہ لوگ جن کے پیش نظر صرف اسی دنیا کی زندگی کے مفادات تھے، وہ یہ خواہش کرتے رہے کہ جو کچھ قارون کے پاس ہے کتنا اچھا ہوتا کہ ایسا ان کے پاس ہوتا، اور ان کے دل میں خیال آتا کہ وہ واقعی بڑی لذتیں اٹھانے والا اور بڑی آسودگی کا مالک ہے۔ لیکن ان کے برعکس جن لوگوں کو اللہ نے حقیقت کا علم دے رکھا تھا وہ ان سے کہتے کہ تم کس فریب میں مبتلا ہو، افسوس ہے تم پر، کیونکہ حقیقی خیر و برکت والا تو وہ مال و اسباب ہوتا ہے جو تمہیں اللہ کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کے نتیجے میں میسر آئے، اور وہ اس کے لیے ہے جو ان احکام کی صداقتوں کو تسلیم کر لیتا ہے اور سنورنے سنوارنے کے کاموں کے لیے تگ و دو میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اطمینان اور بے خوفی کی یہ حالت سوائے ان کے جو اللہ کے احکام پر ڈٹے رہتے ہیں کسی کو میسر نہیں آتی۔ سورہ القصص آیت 81 سے 88 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قارون کے تکبر اور بد کرداریوں کے نتائج کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا تو پھر ہم نے اسے اور اس کے خزانوں سے بھرے ہوئے گھر کو زمین میں دھنسا کے رکھ دیا۔ تب کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے مقابل میں اس کی مدد کر سکتا، اور نہ ہی وہ ان میں سے رہ گیا تھا جو اپنی مدد کر لیتے ہیں۔ وہ تباہ ہو گیا، اور جو لوگ کل تک اس کے مقام بلند کی تمنا کیا کرتے تھے وہ صبح کے وقت ہی کہنے لگ گئے کہ ہمیں خود پر بڑا ہی افسوس ہے
کہ ہم یہ بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے اسے زندگی کی نشو و نما کا سامان فراوانیوں میں عطا کرتا ہے، اور جس کا مناسب سمجھتا ہے اس کا رزق نپا تلا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا اور ہم بھی وہی روش اختیار کر لیتے جسے قارون نے اختیار کیا تھا، تو آج اسی طرح زمین میں ہم بھی دنسا دیے جاتے۔ لہٰذا ہمیں خود پر بڑا ہی افسوس ہے، کیونکہ یہ تباہی دیکھ لینے کے بعد ہمیں علم ہوا کہ جو لوگ مال و دولت اللہ کے احکام کے تابع نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ جو نازل کردہ احکام کی صداقتوں سے انکار کرنے والے ہیں، تو وہ کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ کامیاب و بامراد وہی ہے جس کا مستقبل کامیاب ہو، اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ اسی لیے وہ آخرت کا حسین و جمیل مسکن ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ زمین میں اپنی برتری دکھاتے پھریں، اور نہ ہی وہ اپنی برتری کو امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ انجام کار کامیاب و کامران وہی رہیں گے جو تباہ کن نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہیں گے۔ چنانچہ جو کوئی ہمارے پاس حسین عمل کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ حسین خوشگواری و سرفرازی ہوگی، اور جو برے عمل کے ساتھ آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے۔ چنانچہ ایسے ہیں اللہ کے قوانین جو شروع سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کر رکھا ہے کہ اس کے اٹل قوانین پر اے رسول خود بھی عمل کرو اور نوع انسان کو بھی اس کی آگاہی دو، تو وہ تمہیں لوٹاتے یعنی جد و جہد کی گردشوں سے نکال کر آخر کار اس مقام پر لے جائے گا جو بڑی شان و عظمت والا ہوگا۔ البتہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں انہیں کوئی نہیں جان سکتا، تو انہیں بتلا دیں کہ میرا رب مکمل طور پر جانتا ہے کہ کون زندگی کی صحیح راہ پر چل رہا ہے اور کون واضح گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بہرحال اے رسول، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے افسردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہیں اس کی کب امید تھی کہ تمہیں یہ کتاب یعنی قرآن عطا کیا جائے گا؟ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا تم ڈٹے رہو اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، اور وہ جنہوں نے اس کتاب کے احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ان کے قطعی طور پر مددگار نہ بننا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مخالفین تمہاری طرف اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکام و قوانین اور سچائیوں کے نازل ہو جانے کے بعد تمہیں ان کے نفاذ سے کبھی روک نہیں سکتے، مگر تمہارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تم اپنے رب کے نظام کی طرف دعوت دیتے رہو، لیکن یہ خیال رہے کہ کبھی ان میں سے نہ ہو جانا جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے دوسروں کو اس کے اختیار میں شریک کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ نوع انسان کو آگاہی دے دو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے خدا کے لیے مت تبلیغ کرو اور دعوت دو، کیونکہ اس کے سوا کسی خدا کی اطاعت و پرستش نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھو کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اور ساری کی ساری حکمرانی اسی کے لیے ہے، اور تم لوٹ کر اسی کی طرف چلے جا رہے ہو، اور یہ سمجھ لو کہ تم اپنے ہر کام کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہو۔ سورہ القصص کی تمام آیت 1 سے 88 تک کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ مکمل پیش کر دیا گیا، اور جتنے بھی بریکٹس تھے وہ بھی ترجمے میں ساتھ ہی پڑھ دیے گئے۔ بریکٹس اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید قابل فہم اور آسان ہو جائے۔